وہ شاید شہر میں ہی نہیں تھی۔ کپکپاہٹ اس کے پورے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ آج اس نے اپنے ساتھ مفلر بھی نہیں لیا تھا جس سے وہ اپنا منہ چھپا سکتی۔ اس نے لفٹ کی بجائے تاریک زینوں کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے جلد از جلد اس عمارت سے باہر نکلنا تھا۔ وہ اس سمے رپورٹرز کے ہاتھ آ جانے جیسی کوتاہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تیزی سے زینوں پر قدم رکھے اور جلدی جلدی اترنے لگی۔ تاریک زینے اس کی موجودگی کے ساتھ اپنی گل بتیاں روشن کرتے جا رہے تھے۔ یک دم ہی اسے زینوں پر شور سا محسوس ہوا۔ شاید کسی رپورٹر نے اسے دیکھ لیا تھا اور وہ اب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس نے پارکنگ ایریا کی جانب کھلتا دروازہ تیزی سے کھولا اور جو ہی باہر بھاگنے لگی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ یاسر تھا۔ وہ جو اسے ابھی سخت کلامی کر کے گیا تھا اب اس کے سامنے استادہ تھا، فکر مندی سے اسے دیکھتا ہوا۔ کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ رپورٹرز میرے پیچھے ہیں۔ اس کا پسینے میں بھیگا جسم اور لڑکھڑاتی زبان، یاسر نے بے ساختہ اسے اپنے پیچھے کیا تھا۔ زینوں کا دروازہ کھول کر رپورٹر اب ان دونوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ سلینا جی، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ شگفتہ میڈم پر عائد کیے گئے الزامات سچ ہیں؟ وہ کپکپا رہی تھی۔ یاسر نے سخت نگاہوں سے اس رپورٹر کی جانب دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اسے دیوار سے لگایا۔ انسانیت نام کی کوئی چیز ہے بھی تم لوگوں میں یا نہیں؟ 1 منٹ میں دفع ہو جاؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے ایک جھٹکا دے کر اسے چھوڑا تو وہ پیچھے جا گرا۔ اگلے ہی لمحے اس نے سلینا کو ساتھ لیا اور اپنی کار کی جانب تیزی سے بڑھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے سامنے 3-4 آدمی کہیں سے نکل کر آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر جا بجا سیاہ ٹیٹوز بنے ہوئے تھے، گلے میں موٹی چینیں لٹکی تھی اور جسم گینڈے جیسے بھاری بھرکم تھے۔ وہ یک دم ہی اسے لیے پیچھے ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ لان شارکس، ایک ہنس کر بولا تو سلینا کا دماغ پھک سے اڑا۔ لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں۔ اس کی ماں نے جوا کھیلنے کے لیے نچلے طبقے میں پڑتے ان لان شارکس سے سود پر پیسہ لیا تھا۔ لان شارکس سے کبھی معاملات طے نہیں کرنے چاہیے۔ وہ انسانی آنتیں بیچ کر اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے مشہور سمجھے جاتے تھے۔ یاسر نے لمحے بھر کو اس کی جانب چہرہ پھیر کر دیکھا تھا، پھر اسے اپنے بالکل پیچھے کر لیا۔ اس نے جوئے کے لیے پیسے نہیں لیے؟ اس نے نہیں، اس کی ماں نے لیے ہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں وہ ہمیں اس کا پتہ دے کر گئی تھی۔ اب وہ گرفتار ہو گئی ہے، ہمارا پیسہ کیا تمہارا باپ دے گا؟ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، بس اپنا پیسہ چاہیے۔ اگلے ہی پل انہوں نے بڑے بڑے چھرے نکالے تو سلینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ یاسر پر جھپٹ پڑے تھے۔ چھرا بر وقت پکڑ لیا گیا تھا اور اسی تیزی سے پیچھے بھی کھینچا گیا تو اس کی ہتھیلی میں ایک گہرا سا زخم ابھر آیا۔ خون کے کئی قطرے زمین پر گرے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور زوردار لات اچھل کر ان میں سے ایک کو ماری۔ ایک سے ٹکرا کر 2 بندے زمین پر جا گرے تھے۔ اگلے ہی پل پلٹا اور اسی تیزی سے آگے بڑھ کر دوسرے ہاتھ سے چھرا اچکا۔ تیز پھل والا چھرا ایک خطرناک ہتھیار تھا۔ وہ ذرا سی غفلت پر گوشت کے اندر پیوست ہو جاتا تھا۔ وہ ان 4 لوگوں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں پر جگہ جگہ کٹ لگ گئے تھے۔ سلینا مدد کے لیے پکار رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ یاسر نے ایک کو زوردار گھونسا مارا تو وہ لڑکھڑا کر ایک گاڑی پر جا گرا۔ وہ قدرے بھاری جسم کے تھے، جلد ہی ہانپنے لگے۔ وہ اب دوسرے کا سر مستقل گاڑی کے بونٹ پر مار رہا تھا۔ ہر جانب خون پھیل گیا تھا۔ جب وہ چاروں ادھر ادھر گر کر کراہنے لگے تو اس نے پلٹ کر لمحے بھر کو سلینا کی جانب دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ انہی کا ایک ساتھی اس کی گردن پر چھرا رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے ساکت کھڑی تھی، یوں جیسے سانس تک رکا ہوا ہو۔ چھوڑ دو، اس کی بہت کھردری سی آواز ابھری تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ چھرا اس کے نرم گردن میں مزید پیوست کرتا کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی جانب گھسیٹا تھا۔ وہ ساحر تھا، سخت چہرہ لیے اس کا چھرا اسے ہی گھما گھما کر جگہ جگہ سے زخمی کر رہا تھا۔ سلینا خوف سے سانس روکے کھڑی تھی، پھر وہ اگلے ہی لمحے بھاگ کر اسے آ لگی۔ اس کی ہچکیاں پارکنگ ایریا میں گونج رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے بالوں کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، یہاں سے نکلنا ہے پہلے۔ اس نے اسے خود سے ہٹایا، پھر اپنے خون آلود ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھایا۔ ساحر اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ میڈم کو ہم ان کے اپارٹمنٹ میں نہیں چھوڑ سکتے، آپ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ کھڑکی پر جھکا اسے پوچھ رہا تھا۔ اسے چند دنوں کے لیے یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے، تم یہاں سب سنبھال لو گے؟ اس نے ساحر سے پوچھا تو اس نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا۔ سلینا کی کار یہیں کھڑی ہے، رپورٹرز کو لگے گا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہے، خبر کی وجہ سے باہر نہیں آ رہی۔ میک شور کہ وہ اسی بات پر یقین کریں۔ اس کی ہدایت پر وہ سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔
یاسر نے تیزی سے کار ریورس کی اور بھگا کر لے گیا۔ اسے فی الحال سلینا کو لیے یہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ یاسر کی جانب سے کوئی جواب نہیں ابھرا۔ یاسر، ایک محفوظ جگہ پر جا رہے ہیں، تم یہاں نہیں رہ سکتی، بہت خطرات ہیں، کچھ دن تک معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر تم واپس آ سکتی ہو۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا اسے جواب دے رہا تھا۔ اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، وہ اس پر یقین کرتی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کے خون آلود ہاتھ پر نگاہ پڑی تو پریشانی نئے سرے سے ہونے لگی۔ تمہارا ہاتھ زخمی ہے، کیسے ڈرائیو کر رہی ہو؟ آگے کہیں روک دو، کار میں ڈرائیو کر لیتی ہوں۔ یاسر نے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہوں میں، ایٹ لیسٹ اس وقت تو اپنی پرواہ کر لو، کب تک دوسروں کے لیے پریشان ہوتی رہو گی؟ شہری حدود سے ان کی کار باہر نکل آئی تھی۔ وہ اس کی بات پر چپ چاپ اسے دیکھنے لگی تھی، پھر آہستہ سے بولی، کیا میں تمہارے کندھے پر سر رکھ سکتی ہوں؟ بس تھوڑی دیر کے لیے، مجھے بہت ضرورت ہے۔ یاسر نے گہرا سانس لیا۔ میرا ہاتھ خون آلود ہے، لیکن وہ اسے نہیں سن رہی تھی، وہ اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ اس کی خون آلود ہتھیلی کو اپنے ہاتھوں سے دبائے رکھا تاکہ مزید خون نہ نکلے۔ وہ چپ ہو گیا، ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتا رہا۔ قریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے کار روکی تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ سرسوں کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ ہم کہاں آئے ہیں؟ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، پھر اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکل آئی۔ سفید محل بہت پرسکون تھا، سنہری کمکموں کی روشنی میں مزید خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ دادا کا گھر ہے میرے؟ وہ ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ دادا؟ او گاڈ یاسر، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم جانتے ہو نا سینئرز ایکٹریسز کو کتنا ناپسند کرتے ہیں۔ وہ اس پر خفا ہو رہی تھی۔ یاسر نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ یہ سینئر اس کا فین بوائے تھا۔ چاروں ناچار اسے اس کے پیچھے بڑھنا پڑا۔ سفید محل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں ٹھنڈے لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ لکڑی کا فرش چلنے پر ہلکی سی آواز پیدا کرتا تھا۔ یک دم ہی لاؤنج کی گل بتی روشن ہوئی تو وہ دونوں ٹھہر گئے۔ دادا نے خفگی سے چہرہ پھیر کر پوتے کی جانب دیکھا تھا، لیکن پھر وہ اگلا سانس نہیں لے سکے۔ اس کے ساتھ سلینا کھڑی تھی، بمشکل مسکراتی ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور پیروں تک گرتی گلابی فراک پر جگہ جگہ خون کے نشانات تھے، لیکن وہ سلینا تھی۔ او گاڈ، وہ سلینا تھی۔ سردار عالم کا حیران چہرہ دیکھ کر یاسر کو بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ سلینا بار بار سر جھکا کر انہیں سلام کر رہی تھی، اور ایک خواہش تھی جو بہت عجیب طرح پوری ہوئی تھی، لیکن پوری ہو گئی تھی۔ سردار کی سلینا کو اپنے سفید محل میں دیکھنے کی خواہش۔ وہ دروازے میں ہی ایستادہ رہی۔ یاسر آگے بڑھ آیا تھا۔ سردار اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں جیسے سلینا کے یہاں موجود ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یاسر کو مدد طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ابھی وہ اپنے دادا سے اس کا پرتکلف سا تعارف کروائے گا، وہ اسے اس آکورڈ حالت سے بچا لے گا۔ لیکن مجال ہے، وہ اسے کنڈوں سے تو بچا سکتا تھا، لیکن آکورڈ سچویشن سے نہیں۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ یاسر نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا۔ ایک ایکٹریس تھی اور دوسرے حضرت ان کے فین بوائے، مگر دونوں میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو خوش آمدید ہی کہہ دیتے۔ اف، اب یہ بھی اسے ہی کرنا تھا۔ باڈی گارڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آخر وہ کیا کیا کرے گا؟ اور وہ ذرا آگے بڑھ آیا، ایک ایک نظر دونوں پر ڈالی۔ سلینا، یہ میرے دادا ہیں، سردار عالم۔ دادا؟ یہ؟ وہ لمحے بھر کو دادا کا چہرہ دیکھ کر ٹھہرا تھا، بچوں کی طرح شرماتا ہوا گلابی چہرہ۔ اس نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ یہ سلینا مظہر ہیں۔ بیٹے آؤ نا اندر، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ یک دم ہی سنبھلے تھے۔ سلینا جھجکتے ہوئے آگے بڑھ آئی، پھر آہستہ سے دادا کے ساتھ رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ یاسر نے مجھے پہلے بتایا نہیں کہ وہ مجھے یہاں لا رہا ہے، نہیں تو میں اپنا حلیہ درست کر کے آتی۔ اسے اپنی بکھری حالت پر شرم آ رہی تھی۔ سردار نے مسکرا کر دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا یقیناً۔ اچھا آپ ٹھیک سے بیٹھو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، میں یاسر کو دیکھ لوں ذرا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے پیچھے کچن کی جانب آئے تھے۔ وہ لاپرواہوں کی طرح بوتل سے منہ لگائے پانی پی رہا تھا۔ دادا یک دم غصے سے آگے بڑھے، اس کے ہاتھ سے بوتل چھپٹ کر سلیب پر رکھی۔ یاسر اس افتاد پر گڑبڑایا تھا۔ اب کیا کیا ہے میں نے؟ ایک فون نہیں کر سکتے تھے مجھے تم؟ یوں ایسے اچانک سے سلینا کو لے آئے، مجھے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا،
دادا بھی سلینا سے کوئی کم ڈرامیٹک نہیں تھے۔ میرے پاس آپ کو فون کرنے کا وقت نہیں تھا، سلینا کی اور میری حالت دیکھ رہے ہیں نا آپ، حملہ ہو گیا تھا اس پر اچانک، بہت مسئلے تھے، اسی لیے اسے یہاں لانا پڑا، شہر میں رہنا ٹھیک نہیں تھا اس کے لیے۔ دادا نے بے ساختہ اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھا تو اپنا ہر شکوہ بھول گئے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کاؤنٹر کے اوپر بنے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ لاؤ میں کر دوں صاف، اتنا گہرا زخم کیسے لگ گیا؟ بس کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، میں ٹھیک ہوں اور میں یہ کر لوں گا۔ آپ سلینا کے پاس جا کر بیٹھیں، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اسے ریلیکس کریں۔ اسے کیسے ریلیکس کروں؟ پہلے میں خود تو ریلیکس ہو جاؤں۔ دادا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا تو یاسر نے آنکھیں گھمائیں۔ گہرا سانس بھر کر وہ باہر چلے آئے، اس کے سامنے آ بیٹھے۔ وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی مگر سردار کو دیکھتے ہی سیدھی ہو بیٹھی۔ انہیں مسکرا کر دیکھا، ان کا دل تو پگھل ہی گیا تھا۔ بیٹے کیا لوگی؟ کچھ ٹھنڈا، چائے، کچھ بھی، یا کھانا لگوا دوں؟ اس نے بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر انہیں ہر تکلف سے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں دادا جی، اور اس نے اتنے پیارے طریقے سے انہیں دادا کہا تھا کہ سردار کو مارے خوشی کے واقعتاً دورہ پڑنے لگا تھا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو دادا کہہ دیا؟ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں بیٹے، مجھے بہت اچھا لگا، مجھے آج تک کسی کا یوں دادا جی کہنا اچھا نہیں لگا۔ کچن سے باہر نکلتے یاسر کی سماعت میں سردار کے الفاظ اترے تو وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا، پھر سر ہلاتا آگے بڑھایا، سلینا کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ دادا، سلینا چند دن یہیں رہیں گی، آپ پلیز میسم سے کہہ کر اس کے لیے کمرہ ٹھیک کروا دیں۔ وہ یوں بولا جیسے وہ ہر دفعہ چھٹیوں پر ان کے ساتھ رہنے آتی رہی ہو۔ سردار کو البتہ کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کی باتیں کھلی جا رہی تھیں۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ اتارا تو سفید ڈریس شرٹ کے بازو پر ایک گہرا سا کٹ نظر آیا۔ چاقو شرٹ کا کپڑا پھاڑتا اس کے بازو میں جا لگا تھا اور اب خون کے سرخ دھبے اس کی آستین پر لگے ہوئے تھے۔ سردار اور وہ دونوں اس کا زخم دیکھ کر قدرے پریشان ہوئے تھے۔ اتنا گہرا زخم یاسر؟ سردار کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ سلینا کو مزید شرمندگی ہوئی، یاسر اس کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ بے ساختہ ہی یاسر کی نگاہ اس کے بجھتے چہرے پر پڑی تو وہ سیدھا ہوا۔ اتنا گہرا نہیں ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا تھا، ابھی کوٹ اتارا ہے تو نظر آیا۔ اس نے کہہ کر اپنا کوٹ اٹھایا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سردار اور سلینا تنہا رہ گئے تھے۔ آئی ایم سوری دادا جی۔ اس کی آنکھیں اگلے ہی پل بھیگنے لگی تو وہ چونکے۔ کیا ہوا بچے؟ وہ یاسر، وہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے نا؟ وہ اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے جتنی معصوم لگتی تھی، اصل زندگی میں اس سے کہیں زیادہ معصوم اور بے ریا تھی۔ وہ اٹھ کر اس تک چلے آئے تھے، پھر چہرہ جھکا کر اسے نرمی سے دیکھا۔ اتنا بڑا ہے وہ، اتنا چھوٹا زخم کیا کرے گا اس کا؟ اور ویسے بھی وہ اس سے زیادہ زخمی ہوا ہے، اس کی جاب کا تقاضا ہے یہ سب۔ ایسے میں ہم کسی کو الزام تو نہیں دے سکتے نا۔ وہ شفقت سے بولنے لگے تو اس کا گلا مزید بھاری ہونے لگا۔ اس نے محض سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ مسکرا کر پیچھے ہوئے، پھر اسے دیکھا۔ لباس تو میلا ہو گیا ہے آپ کا، اور یہاں سارے مرد رہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی دوسرا آؤٹ فٹ بھی نہیں ہے۔ ایک کام کرتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ میسم کو آواز دینے لگے تھے۔ وہ شاید سو رہا تھا۔ نیند سے بھری آنکھیں لیے گرتا پڑتا ان تک پہنچا۔ لاؤنج میں بڑا جوان سلینا کو دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ فرزانہ آپا کے گھر جاؤ اور انہیں بلا کر لاؤ، کہنا سردار عالم بلا رہے ہیں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا آنکھیں مسل کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں آپ کو کتنا پریشان کر رہی ہوں نا؟ شرمندگی سے اس کا برا حال تھا، لیکن سردار اتنے خوش تھے کہ حد نہیں۔ کچھ پل بعد فرزانہ نامی فربا سے خاتون داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سردار صاحب، رات کی اس پہر طلبی، سب خیر تو ہے نا؟ وہ شفیق سی خوبصورت خاتون تھی، لہجہ خالص پنجابی تھا۔ ان کے منہ سے اردو زبان بہت میٹھی لگتی تھی۔ فرزانہ بچے، یہ ہیں سلینا مظہر، یاسر ان کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کچھ مسائل کے باعث وہ انہیں چند دنوں کے لیے شہر سے یہاں لایا ہے۔ اب آپ تو جانتی ہیں کہ یہاں کوئی خاتون ہے نہیں، اسی لیے ان کے لیے کوئی لباس بھی نہیں ہے۔ آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی کا لباس اگر سلینا کے لیے مل جاتا تو بہت مہربانی ہوتی۔ وہ ان کے مطالبے پر مسکرائی تھی، پھر ایک مہربان نگاہ سلینا پر ڈالی۔ آگے بڑھی تو وہ یکدم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے گلے لگا رہی تھی، پھر سردار کی جانب دیکھا۔ کوئی گل نہیں عالم صاحب، میں کڑی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، کچھ دیر بعد اسے لے آؤں گی۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کر انہیں گویا اجازت دی تھی۔ آؤ پتر۔
وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ بھی بغیر کسی پس و پیش کے ان کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ یاسر فریش ہو کر باہر آیا تو لمحے بھر کو چونکا۔ سلینا کہاں گئی؟ اس کے گیلے بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ جینز اور سفید ٹی شرٹ میں وہ صاف ستھرا سا لگ رہا تھا۔ سردار میسم کے ساتھ اس کا کمرہ سیٹ کروا رہے تھے۔ وہ فرزانہ کے ساتھ اس کے گھر گئی ہے۔ کس خوشی میں؟ فرزانہ کی بیٹی کی ڈھولکی ہے نا آج، بس وہیں بھیجا ہے میں نے سلینا کو، انہوں نے ٹھنڈے انداز میں کہا تو وہ چونکا۔ وٹ؟ خدا کے لیے یاسر، میرا سر مت کھاؤ، اسے عورتوں کی ضرورت تھی اس وقت، وہاں بھیجا ہے تاکہ لباس اور مزید ضرورتوں کے لیے اسے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ یک لخت ہی ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ سردار تو سلینا کے لیے کمرہ ایسے سیٹ کروا رہے تھے جیسے وہ واقعی ان کے ساتھ چھٹیاں گزارنے آئی ہو۔ اس سے پہلے کہ دادا اس کی عزت افزائی کرتے، وہ کچن سے فرسٹ ایڈ باکس لیے لاؤنج میں آ بیٹھا تھا۔ کچھ پل بعد سردار بھی اس کے ساتھ آ بیٹھے تھے۔ چند پل اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ اس نے یوں ہی ان پر نگاہ ڈالی تو ٹھہر گیا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ سکون سے پوچھا۔ سردار نے گہرا سانس لیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ بازو پر اس نے جیسے تیسے پٹی باندھ دی تھی۔ اب وہ ہتھیلی کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ سلینا بہت کرائسس میں ہے، کچھ دن لگیں گے معاملات سنبھلنے میں، تب تک وہ یہیں رہیں گی۔ وہ اتنی ہرٹ کیوں ہے؟ ان کی بات پر وہ چونکا تھا، پھر گہرا سانس لیا۔ لوگوں نے بہت ہرٹ کیا ہے اسے۔ آپ ٹھیک کہتے تھے۔ انہوں نے بھاری دل کے ساتھ گہرا سانس لیا تھا۔ شوبز کی تھکا دینے والی زندگی سے وہ واقف تھے۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک سلطانہ کو اپنی راہ ہموار کرتے دیکھا تھا۔ وہ انڈسٹری کے کم و بیش ہر مسئلے سے آگاہ تھے۔ پرسوں ربیہ کی شادی ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ انہوں نے فرزانہ کی بیٹی کی شادی کی جانب اشارہ کیا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ لوگ جدی پشتی ان کی زمینوں پر کام کرنے والے ملازمین کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ سردار نے گاؤں کا بڑا ہونے کے ناطے اس کی شادی کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ اسی پل فرزانہ کھلکھلاتی ہوئی دروازے سے اندر داخل ہوئی تو ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ سلینا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے تھی۔ اتنی سونی کڑی ہے عالم صاحب، مجال ہے جو ذرا بھی چونچ رہا کی ہو۔ ستھری لڑکیوں کی طرح ہر بات مان لی اس نے تو میری۔ اور اب ان دونوں کی نگاہ سلینا پر پڑی تھی۔ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس، اس کے بالوں میں تیل بھر بھر کر مالش کی گئی تھی اور پھر اس کے بعد کس کر ایک چوٹی باندھی گئی تھی، وہ بھی بیچ کی مانگ نکال کر۔ اور یاسر نہیں ہنستا، مگر اس کے گلے میں موجود سیاہ تعویذ دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ سردار نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ پتہ ہے جی، میں کہہ رہی تھی کہ سرما بھی ڈال لوں آنکھوں میں، اتنی پیاری آنکھیں ہیں، نظر نہ لگ جائے، لیکن بچی کہہ رہی تھی کہ وہ سرمے میں کسائی لگتی ہے، اس لیے میں نے جانے دیا۔ یاسر گردن پیچھے پھینک کر ہنستا جا رہا تھا۔ بہت اچھا کیا جو تم نے جانے دیا فرزانہ، بہت شکریہ۔ سردار نے بمشکل مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، پھر ان سے شادی کے متعلق بات کرتے داخلی دروازے سے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ یک لخت بے دم ہو کر صوفے پر گر سی گئی تھی، پھر جلدی سے ہاتھ اٹھا کر گلے سے تعویذ اتارا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ میں کہہ بھی رہی تھی کہ مجھے تیل نہ لگائے۔ وہ میری نہیں سن رہی تھی۔ اس نے کچھ اس بیچارگی سے کہا کہ یاسر کو ہنسی نئے سرے سے آنے لگی۔ ایک بات مانو گی میری؟ اس نے وہ مشکل ہنسی قابو کر کے چہرہ اٹھایا تھا۔ سلینا اسے ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ تم ایسے ہی رہا کرو اور پلیز سرما بھی لگا ہی لو، بہت سوٹ کرے گا تم پر۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے ساتھ رکھا کشن دے مارتی، سردار اندر چلے آئے۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، دوپٹہ بھی سر پر رکھ لیا۔ دادا لمحے بھر کو صوفے کے پاس ہی ٹھہر گئے تھے، پھر خفگی بھری ایک نگاہ یاسر پر ڈالی۔ وہ اب مسکراتا ہوا اپنی ہتھیلی پر پٹی باندھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اسی شفقت سے سلینا کی طرف دیکھا جو انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹے، تیل بالوں کے لیے بہت ضروری ہے، زندگی میں ایک دو دفعہ تو ضرور ہی لگا لینا چاہیے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کا دل بہلا رہے تھے۔ یاسر کے لب پھر سے مسکراہٹ کے باعث پھڑپڑانے لگے تھے۔ جی دادا، وہ بولی تو یاسر نے مزید ہنسنے کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا، پھر اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کی گردن پر ہلکے سے زخم کا نشان تھا۔ اگر آپ کو تیل آرام دہ نہیں لگتا تو بیٹے آپ بال دھو لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے پھر کہا تو وہ ہولے سے مسکرائی، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ میں صبح تک دھو لوں گی، ایک دو دفعہ تیل لگانے میں ایسی بھی کوئی قباحت نہیں۔ اس کے کہنے پر وہ دل سے ہنسے تھے۔ یاسر نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا، ساتھ سر بھی جھٹکا۔ میرے ساتھ تو کبھی ایسے نہیں ہنستے، خفگی سے سوچا، مگر وہاں پر واہ کسے تھی؟ کم از کم دادا کو تو بالکل بھی نہیں تھی۔ اچھا بیٹے، میں سونے جا رہا ہوں،
آپ کا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا، یہ کچن ہے، جب بھی بھوک لگے کھانا کھا لینا، خود کو مہمان جیسا محسوس کرنے کا تکلف تو ہرگز بھی مت کرنا، اور یہ جو جن یہاں بیٹھا ہے اس کی جلی کٹی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں۔ شب بخیر۔ ان کے آخری حوالے پر اس نے بھی اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ یاسر اصلیہ بغیر اب فرسٹ ایڈ باکس بند کر رہا تھا۔ ایک نظر سلینا پر ڈالی، وہ گردن گھما کر سارے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ لکڑی کے فرش سے مزین وہ ٹھنڈا سا سفید محل بالکل سردار جیسا تھا، خوبصورت، ٹھہرا ہوا اور پرسکون۔ تم تو دنیا کے اندر ہی جنت میں رہ رہے ہو یاسر، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس تک چلا آیا، ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی جانب چھوٹی سی بینڈیج بڑھائی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہاری گردن پر ہلکا سا زخم آیا ہے، اس نے سمجھ کر بینڈیج اس سے لے لی تھی۔ چند پل خاموشی چھائی رہی۔ کچھ لمحات میں میرے پاس ڈائریکٹر صاحب کی کال آ جائے گی، جس میں وہ مجھے کہیں گے کہ وہ میرے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے۔ مشکل سے ملا فوٹو شوٹ کا کام بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اس کی آواز میں گہری اداسی تھی۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھے گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مائیں انسان کی صحرا ہوئی زندگی میں ایک ٹھنڈے سائے جیسی ہوتی ہیں، لیکن میری ماں میرے لیے ہمیشہ تکلیف دیتا صحرا کیوں ثابت ہوئی ہیں؟ اس نے یاسر کی جانب دیکھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے بال ہلکے ہلکے سوکھنے لگے تھے۔ کیا لوگ غلط کہتے ہیں یا میری ماں نے ہی میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ میں لوگوں کی باتوں سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں، میں خود کو غلط ثابت کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیسے کروں؟ میری ماں نے تو میرے پیچھے لان شارکس تک کو بھیجنے سے دریغ نہیں کیا، میں خود کو غلط کیسے ثابت کر سکتی ہوں؟ آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھرنے لگی تھی۔ بچپن کی ہر محرومی ایک ایک کر کے یاد آتی جا رہی تھی۔ میری ماں روایتی ماؤں جیسی نہیں ہے، وہ ایک انتہائی خود غرض اور لالچی عورت ہے۔ اس کی خود غرضی اور لالچ نے میرا بچپن تک کھا لیا، اور وہ اب تک مجھے کھا رہی ہے۔ کچھ رشتے انسان کو کھا جاتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں، کسی قابل نہیں چھوڑتے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ رشتہ میرے لیے میری ماں ہے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے مردہ آنکھوں کے ساتھ فون اٹھا کر کان سے لگا لیا، کچھ پل بعد رکھ دیا۔ جیسے اس نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ ڈائریکٹر نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کر دیا تھا۔ اس کے مقابل بیٹھے یاسر نے اس کا بجھتا ہوا چہرہ دیکھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں، تمہیں اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اب زینوں کے اس پار موجود کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر لائٹ جلائی۔ کوزی سا نرم گرم کمرہ اگلے ہی پل روشن ہو گیا تھا۔ وہ اندر چلی آئی، پھر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ بہت خوبصورت ہے۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی۔ دادا کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ کوئی لڑکی اس گھر میں رہنے ضرور آئے گی۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑی تھی۔ اپنی بہو کے متعلق ہی سوچا ہوگا۔ ویسے تم شادی کب کرو گے؟ فی الحال نہیں کر رہا، تمہیں کر لینی چاہیے۔ ایک ہی کمی ہے تمہاری آئیڈیل زندگی میں۔ وہ اس کی بات پر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا۔ انسانی زندگیوں میں کبھی ایک کمی نہیں ہوتی، بہت سے حصے ہوتے ہیں جو خالی رہ جاتے ہیں، انہیں کبھی کوئی نہیں بھر سکتا، اور آئیڈیل کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ دروازے سے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، پھر سیدھا ہو گیا، اسے شب خیر کہتا باہر کی جانب بڑھنے لگا، اور پھر اگلے ہی پل ٹھہر گیا۔ اتنی بھی بری نہیں لگ رہی ہو اس تیل میں تم، اور باہر نکل گیا۔ ہاں، وہ میک اپ سے لدی پھندی سلینا کی تعریف نہیں کیا کرتا تھا، لیکن وہ اس تیل لگی بالوں والی لڑکی کی تعریف کر سکتا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر دیر تک اس کے تبصرے پر مسکراتی رہی۔ ہاں، اب وہ واقعی اتنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ گھر میں ہوتی ہما ہمی سے کھلی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو یاد کرنا چاہا کہ وہ کہاں ہے۔ آنکھیں مسلنے کے بعد اسے یاد آ گیا کہ وہ یاسر کے دادا جی کے گھر میں سو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، پہلی فرصت میں اپنے بال دھوئے اور پھر فریش ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لمحے بھر کو دروازے کے باہر ہی ٹھہر گئی۔ یاسر ٹریک سوٹ میں کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ دادا لاؤنج میں براجمان ملازمین کو ہدایات دے رہے تھے۔ بہت سے لوگ باہر سبزہ زار پر چاندنیاں بچھا رہے تھے۔ صبح کے اس پہر وہاں دن کا سا سما تھا۔ وہ آگے بڑھ آئی۔ دادا اور یاسر نے بے ساختہ ہی اس کی جانب دیکھا تھا۔ میسم، سلینا جی کے لیے ناشتہ لگاؤ، انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے ہدایات دی تھی۔ وہ شاید صبح ہی صبح ناشتہ کر چکے تھے۔ بیٹے، آپ کے لیے فرزانہ نے کچھ کپڑے بھیجے ہیں، رات کے واقعے کے بعد آپ کو وہاں بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ یاسر اب شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی فون نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہاں سائرہ، یوول اور نظر کی کئی کالز موجود تھیں۔ وہ دادا کے مقابل رکھے صوفے پر آ بیٹھی تھی۔
دادا اسے نرمی سے مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ کچھ تھا ان کی نظروں میں جو اس نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ اب جب تک یہاں ہو زندگی کو بھرپور طریقے سے جیو۔ کل ربیہ کی شادی ہے، فرزانہ کی بیٹی ہے، آپ کو اس شادی میں شرکت کرنی چاہیے۔ ان کی پیشکش پر وہ چونکی تھی، پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ لیکن میں کیسے کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دادا نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ آکورڈ سا مسکرائی۔ مطلب میں انہیں جانتی تک نہیں ہوں اور وہ بھی مجھے نہیں جانتے، انہوں نے بھی مجھے دعوت نہیں دی ہے، میں کیسے منہ اٹھا کر شرکت کر سکتی ہوں؟ کتنا برا لگے گا نا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے خاندان کی کسی شادی میں آج تک شرکت نہیں کی تھی، اس کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اور اس کی ماں مکروہ تھی، انہیں اپنی دعوتوں میں شریک کرنا اس کے گھرانے کے لیے انا کا مسئلہ تھا، لیکن دادا نے نفی میں سر ہلا کر اس کے ہر خدشے کو گویا رد کر دیا تھا۔ صبح جب فرزانہ آپ کے لیے کپڑے دینے آئی تو اس نے آپ کی دعوت کا بھی کہا تھا مجھ سے، انہیں آپ بہت اچھی لگی ہیں۔ اور اس صبح جانے ایسا کیا تھا کہ وہ آسمان کی جانب دیکھ کر ڈھیر و شکر ادا کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی پل یاسر آگے بڑھ آیا، اس پر ایک نگاہ ڈالی، اس کے چہرے پر پھیلی بھرپور مسکراہٹ دیکھی۔ تم نے چھٹی لی ہے ربیہ کی شادی کے لیے؟ سردار اب چہرہ ترچھا کیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ شادی ربیہ کی ہے، میری نہیں۔ دادا نے کمال خفگی سے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا بس چلے تو تم اپنی شادی پر بھی چھٹی نہ لو۔ تھینک یو دادا، اچھا ہوا آپ کو یہ بات پہلے سے پتا ہے، میں سوچ رہا تھا بھلا آپ کو قائل کیسے کروں گا۔ سلینا کو بے ساختہ ہی اس کے جواب پر ہنسی آئی تھی۔ سدھر جاؤ یاسر، میں آلریڈی بہت سدھرا ہوا ہوں، میرا اس سے زیادہ سدھرنا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے سردار عالم۔ میں تو تمہارا اتنا سدھرنا بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ سلینا کی ہنسی ابھری تو دادا نے اس کی جانب دیکھا، پھر ذرا رازداری سے آگے کو جھکے۔ ہے نا انتہائی کھڑوس یہ؟ اس نے ایک نظر یاسر کو دیکھا تھا، پھر مسکراہٹ دبا کر سر اس بات میں ہلایا۔ بہت زیادہ، گہرے افسوس سے کہا۔ مجھے تو اس کی شادی کی فکر ہے، لڑکیوں کے ساتھ جتنے اچھے سے یہ پیش آتا ہے نا، اس کے بعد تو وہ اس کے ساتھ شادی کرنے پر ضرور ہی راضی ہو جائیں گی۔ اور آپ کے اس کا بلند سا کہا ابھرا تھا۔ سردار کا انداز ایسا تھا کہ واللہ، صوفے کے پیچھے کھڑے یاسر نے گہرا سانس لے کر انہیں دیکھا تھا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے آپ کو میری شادی کی؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ سردار پیچھے ہو بیٹھے تھے، پھر مزے سے کہنے لگے، کم از کم ایک لڑکی گھر میں آ جائے گی تو رونق لگی رہے گی۔ تمہارے جیسے سڑتے پوتے کے ساتھ آخر کب تک زندگی گزار سکتا ہوں میں؟ یاسر نے ایسے گہرا سانس لیا جیسے کہہ رہا ہو، واہ کیا کمال منطق ہے، آپ کی رونق کے لیے میں شادی کر لوں؟ رہنے دو، کوئی لڑکی راضی نہیں ہوگی تم سے شادی کرنے پر، اتنے شاندار اتوار و انداز کی بات تو بالکل بھی نہیں۔ اور اگر میں نے آپ کو شادی کر کے دکھا دی پھر کیا انعام ہے میرے لیے؟ پہلے کر کے دکھاؤ، انعام میں نے دینا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ دادا ایسا نہیں ہے، ہماری ایجنسی میں خاصا مشہور ہے یہ، بہت سی ایکٹریسز اسے اپنا باڈی گارڈ رکھنا چاہتی تھی، وہ تو اس نے ہی منع کر دیا، سلینا نے درمیان میں کہا تھا۔ سردار کو لمحے بھر کے لیے اس پر یقین نہیں آیا، پھر وہ سیدھے ہو بیٹھے، تجسس سے بھری آنکھوں سے سلینا کو دیکھا۔ واقعی اس کے لیے؟ غور سے دیکھو اس کی شکل۔ سلینا نے اس کی شکل غور سے دیکھ لی تھی، اسے اس کی شکل دیکھ کر بے طرح ہنسی آئی تھی۔ اسی پل دادا کو باہر سے کوئی بلانے آیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بیٹے آپ ناشتہ کرو، میں ذرا باہر لوگوں کے چند مسائل سن لوں، فارغ ہو کر آپ بھی مجھے جوائن کر سکتی ہو۔ وہ مسکرا کر باہر کی جانب بڑھے تو یاسر نے ان کے کھلے سے منہ کو حیرت سے دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی پل چونکا۔ سلینا اس کے برابر کھڑی تھی۔ کیا میں واقعی شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ یاسر نے سر اس بات میں ہلایا۔ ہاں، تمہیں پتا ہے میں نے کبھی ایسے خاندان کی شادیوں میں شرکت نہیں کی۔ اچھا؟ وہ اب اپنے کمرے کے ساتھ بنے جم روم کی جانب بڑھ آیا تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے اور ماں کو کبھی انہوں نے اپنا گھرانہ سمجھا ہی نہیں، اس لیے کبھی ہمیں اپنی تقریبات میں شامل نہیں کیا انہوں نے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولتے بولتے لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ وہ اب شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا کئی کلو وزن اٹھا رہا تھا۔ اس کے کسرتی بازو سلینا نے پہلی دفعہ دیکھے تھے۔ وہ پہلے ساحر کے بازوؤں پر حیران ہوئی تھی اور اب اس کی بیلٹ پر حیران ہو رہی تھی۔ ایکسرسائز؟ تم روزانہ کتنے گھنٹے کسرت کرتے ہو؟ ان بازوؤں کو دیکھ کر وہ یہی سوال پوچھ سکتی تھی۔ 2 گھنٹے؟ تم کیا جم فریک ہو؟ میڈم، میں باڈی گارڈ ہوں، اگر اتنے گھنٹے ورزش نہیں کروں گا تو نکال دیا جاؤں گا۔ اسے کل رات اس کا ان بھاری بھرکم لان شاس کو اٹھا کر پھینکنا یاد آیا تھا۔ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ انتہائی سنجیدگی سے کسرت کر رہا تھا۔
کنپٹی اور پیشانی پر پسینے کی کئی بوندیں ڈھلک رہی تھی۔ پھر یکدم ہی اس کا فون بجنے لگا تو وہ باہر چلی آئی۔ سائرہ تھی دوسری جانب۔ کہاں ہو سلیم؟ یاسر کے دادا کے گھر۔ اس کے جواب پر وہ دوسری جانب چپ سی ہو گئی تھی۔ یقیناً معاملات اتنے گھمبیر ہو گئے ہوں گے کہ اس کے گارڈ کو اسے اپنے دادا کے گھر لے جانا پڑا۔ اچھا بات سنو، کیا تم مجھے شادی کے 2-3 جوڑے لا کر دے سکتی ہو دوپٹے کے ساتھ؟ لو، تم کس کے ولیمے پر جا رہی ہو ایسے حالات میں؟ سائرہ کو دوسری جانب حیرت ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے مختصر الفاظ میں حالات سمجھا دیے تھے، پھر فون رکھ کر لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ گھر ایسا تھا کہ وہاں ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا تھا، یوں جیسے وہ ہمیشہ وہاں آ کر رہتی رہی ہو۔ اس نے ایسے گھر کی ہمیشہ خواہش کی تھی، نرم گرم سے محبت بھرے گھر کی، جس میں سیاستوں اور نفرت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی۔ اگلے ہی پل میسم پر اس کی نگاہ پڑی۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا اسے بلانے کی تگ و دو میں لگتا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ آئی تھی۔ تم نے مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو کس نام سے بلانا ہے۔ آپ وہی ہیں نا جی، ٹی وی والی باجی؟ اس کے حوالے پر وہ بے ساختہ ہنستی تھی، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ جی میں وہی ٹی وی والی باجی ہوں، تم مجھے سلینا کہہ لو۔ میسم نے اسے یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، باجی کہیں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ کیا ہوا؟ اس کے تاثرات دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ باجی میں آپ کا نام کیسے لے سکتا ہوں؟ اوکے تو پھر سلینا باجی کہہ لیا کرو، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور میسم یکدم ہی مسکرا دیا تھا۔ اگلے کئی گھنٹوں میں یاسر تیار ہو کر ایجنسی کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ بھی سوکھتے بالوں کو کھلا چھوڑے باہر سبزہ زار میں چلی آئی تھی۔ باہر بہت سے لوگ سردار کے سامنے چاندنیوں پر بڑا جمان تھے۔ وہ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے اور سردار ان کی باتوں کے جواب میں انتہائی دلچسپ جوابات دے رہے تھے۔ سردار جی، میری بیوی کہتی ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی اگر میں نے اپنا نام تبدیل نہیں کیا تو۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اس عمر میں اپنا نام کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ لوگ اپنی بیویوں کے لیے شہر تبدیل کر لیتے ہیں، گھر تبدیل کر لیتے ہیں، زندگی تک تبدیل کر لیتے ہیں۔ تم سے ایک ذرا سا نام تبدیل نہیں ہو رہا؟ میوا خان میں کیا خرابی ہے سردار جی؟ اس کا نام سن کر اسے بے اختیار ہی ہنسی آئی تھی۔ سردار عالم نے سر ہلایا۔ میوا، جتنی جلدی ہو نام تبدیل کر لو۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری بیوی تمہیں چھوڑنے پر کیوں راضی ہوئی ہے۔ پیچھے بیٹھے لوگوں میں سے کئی ایک کے کہے ابھرے تھے۔ ایک اور دیہاتی آگے بڑھا، اس کا مسئلہ سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ سردار جی، میرے بیٹے پر کالی رانی کا سایہ ہو گیا ہے۔ کہتا ہے شادی کروں گا تو صرف زلیخا سے، اگر نہیں تو کالی رانی سے اس کا سایہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ کیا زلیخا اسے شادی کرنے پر راضی ہے؟ جی سردار جی، میرے پتر کا اپنا ٹریکٹر ہے، کوئی لڑکی بھلا اسے شادی کرنے پر کیسے راضی نہیں ہوگی؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ٹریکٹر ہے تو کر دو شادی، کالی رانی کا سایہ اگلے ہی دن ٹل جائے گا۔ واقعی؟ بالکل، اور میں یہ گاؤں کے سبھی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ہی آپ کے بچوں پر کسی کالی رانی کا سایہ پڑے اور وہ کہیں کہ انہیں کسی زلیخا سے شادی کرنی ہے تو آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی، فوراً سے ان دونوں کی شادی کر دینی ہے۔ وہ پیچھے ہنس رہی تھی۔ ان دیہاتیوں کو سردار کی ٹرک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ سمجھ گئی تھی۔ اسی پل ایک اور بندہ اپنا مسئلہ لیے آگے بڑھا۔ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی سردار جی، میں بہت پریشان ہوں۔ کیا آپ کی بیٹی شادی کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، وہ راضی نہیں ہوتی شادی کے لیے، کہتی ہے میں نے آگے پڑھنا ہے۔ سردار نے اس کی جانب گہرے افسوس سے دیکھا تھا۔ کتنے سال کی ہے بیٹی؟ 20 سال کی۔ وہ ایک بار پھر سے گہرا سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ اسلم، تمہاری بیٹی کی ایسی بھی کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی، وہ اگر پڑھنا چاہتی ہے تو اسے پڑھاؤ، اور اگر تم پر بوجھ ہے تو میرے گھر بھیج دو، میں اسے پال سکتا ہوں، اس کا مستقبل تباہ مت کرو عجلت میں۔ سردار جی، ہمارے یہاں لڑکیاں اتنا نہیں پڑھتی، خاندان والے باتیں کریں گے، کوئی میری دھی رانی کو رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوگا، وہ سوالیہ نشان بن کر رہ جائے گی۔ سردار نے اس کی تعویل پر لمحے بھر کو اسے دیکھا تھا۔ اس کی تعلیم اسے سوالیہ نشان ثابت نہیں ہونے دے گی اسلم، وہ اپنا راستہ خود تلاش کر کے اپنی پہچان بنائے گی۔ ایک وقت بعد اسے تمہارے خاندان کے رشتوں اور ناموں کی ضرورت نہیں ہوگی، یقین رکھو۔ اسے سمجھا بجھا کر بھیجا اور پھر چند لمحات بعد محفل برخاست ہو گئی۔ وہ پلٹے تو سلینا کو پیچھے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر چونکے۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں عقیدت لیے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر ان تک چلی آئی۔ یاسر بہت لکی ہے دادا، اسے آپ جیسے مثبت دادا ملے ہیں۔ وہ اس کے تبصرے پر بچوں کی طرح خوش ہوئے تھے۔ اس بدتمیز سے پوچھا جائے تو وہ کبھی میرے ہونے پر ایسا جواب نہیں دے گا، اسے لگے گا کہ یہ جواب بہت عجیب سا ہے۔ وہ ہنستی تھی۔ سردار اور یاسر کا تعلق قابل ستائش تھا، وہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔
بلیم گیم کھیلتے رہتے تھے، لیکن ان کے درمیان موجود تعلق ہر تعلق سے زیادہ معتبر اور گہرا تھا۔ دادا، میرا بھی ایک مسئلہ ہے، کیا آپ اسے حل کر سکتے ہیں؟ وہ اب ان کے ساتھ اندر بڑھتی پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے شفیق آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا میں ایک ایکٹریس ہو کر کسی شریف انسان سے شادی کر سکتی ہوں؟ کہیں میں اسے شادی کر کے اس کی زندگی تو برباد نہیں کر دوں گی نا؟ وہ اس کے سوال پر چند پل اسے دیکھتے رہے تھے۔ دوپہر کی نرم سی دھوپ ان دونوں پر گر رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ کسی طرح اس کی زندگی برباد کرنے کا سوچ سکتی ہیں؟ ان کے استفسار پر اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا تھا۔ بس پھر یہی آپ کا جواب ہے بچے؟ جب آپ ایسا سوچ نہیں سکتی تو اصل میں اس کی زندگی کیسے برباد کریں گی؟ کسی کی زندگی برباد کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ان کے جواب پر اپنے قدموں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس نے سنیکرز پہن رکھے تھے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی برباد ہوتی دیکھی ہے دادا، محض اسی لیے کہ وہ شوبز میں کام کرنے والی عورت کو اپنا شریک حیات بنا لیتے ہیں۔ سردار کی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹے کی زندگی سب سے بڑا ثبوت تھی۔ وہ سلینا کی فکر کو سمجھتے تھے، لیکن پھر ہلکا سا مسکرائے۔ اینک کے پار سے ان کی شفاف آنکھیں لمحے بھر کو چمکی تھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ شوبز میں سے تعلق رکھنے والی عورت نے مرد کی زندگی برباد کی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بچے، صرف ایسا محسوس ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کی تباہی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ اپنے اعمال کے نتائج دوسروں پر ڈال کر خود بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی غور کرنا، شوبز میں کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ ان کے شوہروں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اسے پھلتا پھولتا نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے آگے سے لمحے بھر کے لیے دھند سی چھٹ گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کی زندگی کا ہر دن یاد تھا۔ اس نے اپنی دوسری شادی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن کچھ تھا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ دھوپ اب اس کے شہد رنگ بالوں پر گر کر چمک رہی تھی۔ وہ تشکر سے سردار کو دیکھنے لگی تھی۔ آپ واقعی بہت اچھے ہیں دادا۔ وہ اس کی بات پر سر اسبات میں ہلانے لگے تھے، پھر اس کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اندر کی جانب بڑھ آئے۔ سبزہ پر گرتی دھوپ اب تک چمک رہی تھی۔ حنیفہ پولیس اسٹیشن چلے آئے تھے۔ لاک اپس میں کئی گرفتار افراد کو رکھا گیا تھا۔ ملک کے نامور افراد کی ضمانتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ کسی میڈیا کے بندے کو پولیس اسٹیشن میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ بیرسٹر، ججز اور کئی امراء کی اولادیں جوئے جیسے گھناؤنے جرم میں گرفتار کی گئی تھی۔ ٹی وی پر ان کے ناموں کا اشتہار کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ حنیفہ آگے بڑھے تو انہیں اگلے ہی پل ارمان نظر آ گیا۔ وہ انہیں دیکھ کر اسی کی طرف آ گیا تھا۔ انکل، آپ کو محض 15 منٹ کی ملاقات کا وقت دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے استفسار پر انہوں نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ انہیں اپنے ساتھ لیے کئی راہداریوں میں آ نکلا۔ راہداری کے ایک سرے میں ایک کمرہ موجود تھا۔ مجرمان اور ملزمان سے پروسیکیوٹرز، وکلاء اور پروفائلرز اسی کمرے میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ ارمان انہیں دروازے تک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سفید جھولتے بلب تلے شگفتہ سفید چہرہ لیے برا چمان تھی۔ آنے والے کو ایک نظر دیکھا اور پھر ساکت ہو گئی۔ حنیفہ آگے بڑھ آئے، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھے۔ ان کی آنکھیں زخمی تھیں۔ سلینا کے ساتھ پے در پہ ہوئے واقعات نے انہیں حساس کر دیا تھا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا کرنے کے بعد یہ حفاظت کی ہے تم نے اس کی؟ اس کے پیچھے لان شارکس کو بھیج دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ لان شارکس انسانوں کا کیا حال کرتے ہیں۔ ان کی زخمی سی آواز ابھری تھی۔ شگفتہ اگلے ہی پل بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ آپ کے سفید ہونے کے ساتھ ساتھ مردہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہتھ کڑی لگے ہونے کے باعث اس کے دونوں ہاتھ قید تھے۔ میں نے لان شارکس کو اس کے پیچھے نہیں بھیجا تھا۔ حنیفہ اس کی بات پر بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ انہیں جیسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اسی پل معید نے ماریا کے آفس کا دروازہ دھکیلا تھا، وہ جو شیشے کی کھڑکی کے سامنے ایستادہ تھی۔ لمحے بھر کو مڑی۔ معید کی چبھتی سی بھوری آنکھیں اسے اپنی اندر اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور اسے گردن سے تھام کر دیوار سے لگایا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اگر تم نے انہیں اس کا پتہ نہیں دیا تو وہ اس تک کیسے پہنچے؟ وہ غرا کر آگے جھکے تھے۔ شگفتہ کے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچڑ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ان کے مقابل آ بیٹھی تھی۔ خدا گواہ ہے حنیفہ، میں نے انہیں اپنی بیٹی کا پتہ نہیں دیا تھا۔ معید کے ہاتھ کی گرفت اس کی نازک گردن پر مزید گہری تھی۔ بے ساختہ ہی اسے کھانسی آئی۔ کیوں بھیجا تھا تم نے لان شارکس کو اس کے پیچھے؟ انہیں مارنے کا حکم کیوں دیا تھا تم نے؟ وہ سر سے دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ ماریا کے چہرے کا رنگ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ پھر وہ یکدم ہنس دی۔ دونوں ہاتھوں سے معید کی سفید انگلیاں اپنے حلق سے ہٹانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے معید،
تم میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلے ہی پل موعد نے اس کی گردن چھوڑی تو وہ کھانستی ہوئی آگے جھکی، پھر ہنس کر سیدھی ہوئی۔ نرم مزاج رکھنے والا شفیق ماہر نفسیات مائی فٹ، وہ یکدم آگے بڑھی تھی، پھر اس کے مقابل آئی، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر اس ماہر نفسیات کی تباہ حال ذہنی حالت لوگوں کے سامنے آ گئی تو جانتے ہو وہ کیا کریں گے؟ وہ سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے سائیکوپیتھ ہونے پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سوچو تمہارے مریضوں کو کتنا فرق پڑے گا۔ بلی جیسی شیطانی آنکھیں تھیں اس کی۔ موعد کی سفید پیشانی پر کئی لکیریں ابھرنے لگی تھی۔ سلینا کا پیچھا چھوڑ دو، ثابت ہوتا ہے کہ صرف میں ہی اس کے پیچھے نہیں، تمہارے اور میرے جیسے کئی لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب اس کی بھی لاش باقی ایکٹریسز کی طرح پنکھے سے جھولتی ہوئی ملے گی۔ میں محض اس دن کے انتظار میں اب تک زندہ ہوں۔ میرا دماغ مزید خراب مت کرو اور سلینا کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگلی دفعہ صرف تمہاری گردن پکڑنے پر راضی نہیں ہوں گا میں، سلینا سے پہلے تم پنکھے سے جھولتی ہوئی ملو گی، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھیں، خوفناک آنکھیں، سائیکوپیتھ کی آنکھیں۔ وہ باہر کی جانب بڑھا تو ماریا نے سر جھٹکا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ دوسری جانب حنیفہ اس کمرے سے بہت الجھ کر باہر نکل رہے تھے۔ سامنے ہی انہیں یاسر بھی اپنی جانب بڑھتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ وہ لان شارکس اس نے نہیں بھیجے تھے۔ اس کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ کیا مطلب؟ ماریا حسن اس نے بھیجا تھا ان لوگوں کو وہاں۔ ایک لمحہ لگا تھا انہیں سمجھنے میں۔ یہ لڑکی آخر میری بیٹی سے چاہتی کیا ہے؟ وہ زچ ہو گئے تھے۔ یاسر نے انہیں دھیرج رکھنے کا اشارہ کیا، پھر انہیں لیے باہر کی جانب بڑھایا۔ سلینا کیسی ہے؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ محفوظ ہے۔ جانے یہ کیسی بے بسی ہے کہ میں اپنی بیٹی سے بات تک نہیں کر سکتا، ایک دفعہ مل تک نہیں سکتا میں اس سے۔ یاسر میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ ان کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر اس نے نظروں کا رخ بدل لیا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک کیس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ فی الحال گرفتاریوں کی وجہ سے ٹریفک خاصا بڑھ گیا ہے، ہمیں ایک ہفتہ انتظار کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ وقت لگ جائے۔ انہوں نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ سلینا کی فکر انہیں ہر آن کھائے جا رہی تھی۔ یاسر نے ان کا ستا ہوا چہرہ دیکھا تھا۔ چیف، اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور یہاں وہ لمحے بھر کو ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ سردار سر کیسے ہیں؟ بہتر ہیں، آپ کی بیٹی کے فین ہیں، فی الحال تو خوب خاطر مدارت میں مصروف ہوں گے۔ اسے دنیا جہان کے کھانے کھلانا چاہیں گے، اسے اپنے کھیت دکھائیں گے، اپنی ہر پسندیدہ کتاب اور شاعر سے متعارف کروائیں گے۔ کم از کم ایک ہفتے کے لیے میرے کان تو سکون میں رہیں گے۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑے تھے۔ میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری، اس سے خواہ مخواہ ہی محبت ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا تو یاسر نے انہیں بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کی بیٹی کے لیے مجھے کیا کیا کرنا پڑ رہا ہے، آپ میرے سامنے ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہنس رہے تھے۔ ایسی شکل کیوں بناتے ہو؟ کیسی؟ ایسی مسکینوں والی؟ آگے والے کو تمہاری جسامت اور شکل کے درمیان تضاد دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ یہاں وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ بس اسی تضاد کے باعث کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھ پر بھی ظلم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اسے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ تم پر کوئی ظلم کر سکتا ہے کیا؟ کرتے ہیں کچھ لوگ، آپ کو کیا پتا؟ وہ دونوں باتیں کرتے اپنی اپنی کار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پھر وہ ایجنسی چلے آئے۔ ساحر اور وہ پروفائلرز کی رپورٹ پڑھ کر کیسز کو جج کرتے رہے۔ رات گہری ہونے لگی تو وہ دونوں اپنے کیبن سے اٹھائے۔ حنیفہ بھی اسی پہر اپنے آفس سے باہر نکل رہے تھے۔ جب وہ پارکنگ ایریا میں اپنی کار کا دروازہ کھولنے لگے تو یکدم ٹھہر گئے۔ یاسر اپنی کار ان کے ساتھ لا کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹھے اندر، اس نے کہا تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھے۔ وہ کار آگے بڑھا لے گیا تھا۔ کہاں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کے رشتے چھپانے جیسے فیصلے کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ یہ بھی کہ میں ایجنسی میں اپنی سنگ دلی کی وجہ سے مشہور سمجھا جاتا ہوں۔ یہ بھی کہ میں ایک عدد بد لحاظ انسان ہوں۔ لیکن یہ سب ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو آپ کی بیٹی سے ایک دفعہ تو ملوا سکتا ہوں۔ اس کی تمہید پر وہ لمحہ بھر کے لیے حیران ہوئے تھے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم مجھے اپنے دادا کے گھر لے جا رہے ہو؟ انہوں نے سوالیہ سا ابرو اٹھایا تھا۔ واو، یہ تو آپ کو پہلے سے پتا ہے۔ اچھا ہوا، میری توانائی بچ گئی۔ یاسر، کیا کر رہے ہو یہ تم؟ اپنے بابا کے دوست کی تھوڑی سی مدد کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جنہوں نے میری ماں کے لیے انڈسٹری میں بہت سی راہیں ہموار کی تھیں؟ وہ بھی میرے بابا کے کہنے پر۔ اور حنیفہ مظہر کو اس پورے عرصے میں کبھی کسی بات نے اتنا حیران نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اثر لیے بغیر ڈرائیو کرتا رہا۔
تمہیں کیسے پتا؟ میں جانتا ہوں چیف، میں سب جانتا ہوں۔ بابا ماں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کے بارے میں فکر مند ہونا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اتنے احسانات کے بعد اتنا تو میں آپ کے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ گو کہ میں آپ کے بہت سے فیصلوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ اور یہاں وہ بے بسی سے ہنس دیے تھے۔ یاسر کا طریقہ انہیں کبھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ ظلم کرتا تھا یا ظلم سے بچاتا تھا، وہ اس کے انداز کو کبھی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ ڈرائیو کے بعد وہ سردار کے سفید محل تک پہنچ گئے۔ ابھی وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہی ہوئے تھے کہ لاؤنج سے خوشگپیوں کی آوازوں پر ٹھہر گئے۔ ایک صوفے پر سائرہ براجمان تھی، اس کے مقابل صوفے پر سردار کے ساتھ ارمان بیٹھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیسز کے متعلق بات کرنے آیا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر سلینا کو تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ دونوں آگے بڑھ آئے تھے۔ یکدم ہی گھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ اٹھی۔ میسم بھاگ بھاگ کر سب کے لوازمات لا رہا تھا۔ بہت دنوں بعد دادا کا لاؤنج بھرا بھرا سا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ انکل، سلینا نظر نہیں آ رہی؟ سائرہ نے پوچھا تو دادا مسکرائے۔ آج وہ بہت خوش تھے۔ برابر میں گئی ہوئی ہے، ہمارے پڑوس میں لڑکی کی شادی ہے، وہاں پر سب لڑکیوں نے ڈھولکی رکھی ہے، اسے بھی بلا لیا۔ سائرہ مسکرائی تھی اور ارمان اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ دادا اب حنیفہ سے محو گفتگو تھے۔ اسی پل داخلی دروازے پر کوئی کھلکھلا کر ہنستا ہوا داخل ہوا۔ ان سب نے گردنیں پھیر کر اس جانب دیکھا تھا۔ وہ سلینا تھی۔ فرزانہ کے دیے گئے کپڑوں میں سے ایک نیا گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، کانوں میں جھمکے پہنے اور دونوں ہتھیلیوں پر مہندی لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یاسر اسی وقت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں براجمان کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یاسر، دیکھو میری مہندی کتنی پیاری لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے کر کے دکھائیں۔ لاؤنج میں بیٹھا ہر فرد ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یاسر کے رخسار بے ساختہ ہی گلابی ہوئے تھے۔ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھوں پر بھی مہندی پیاری لگ سکتی ہے۔ اچھا تمہیں پتا ہے، لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی مہندی میں کس کا نام چھپاؤں؟ میں نے تمہارا نام دے دیا۔ آپ بتاؤ ڈھونڈ کر کہ تمہارا نام کہاں ہے۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے سامنے بچھائیں، لیکن یاسر کا چہرہ دیکھ کر چونکی۔ کسی انہونی کا احساس تھا یا کیا؟ اس نے لمحے بھر کو چہرہ پھیر کر دیکھا۔ لاؤنج پر نگاہ پڑتے ہی اسے لگا کہ کسی نے اس کے اوپر سے ٹرین گزار دی ہے۔ سائرہ بمشکل اپنی ہنسی قابو کر رہی تھی۔ دادا اور حنیفہ آنکھیں کھولے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ارمان دل کھول کر ہنس رہا تھا اور یاسر وہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ سلینا کے چہرے پر ڈالی، وہ گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اسے بے ساختہ ہی ہنسی آئی تھی۔ لاؤ نام ڈھونڈوں اپنا، اس نے کہا تو لاؤنج سے بے ساختہ کہے ابھرے۔ سلینا نے ایک بے یقین نگاہ ڈالی تھی اس پر، اور اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا وہ اس کے ساتھ سے نکل کر اوپر بھاگ گئی تھی۔ وہ چہرہ پھیرے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے کہیں اس نے سوچ لیا تھا کہ مہندی واقعی اس کے ہاتھوں پر بہت حسین لگ رہی تھی، اور اس خیال کے آتے ہی وہ بے ساختہ چونکا تھا۔ وہ چھت پر بھاگ کر چلی آئی تھی۔ اسے اپنے بھاگنے پر خود بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہ شرماتی نہیں تھی، نہ یوں شرما کر کبھی بھاگی تھی۔ یاسر نے اس کے پیچھے چھت کا دروازہ کھولا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ چھت پر کئی سنہری کمکمے روشن تھے۔ چھوٹی دیوار کے ساتھ کئی پودے رکھے ہوئے تھے۔ سامنے فرزانہ کا سجا ہوا گھر نظر آ رہا تھا۔ ربیہ کی کل شادی تھی۔ آج ان کے گھر میں خوب گہما گہمی تھی۔ سرسوں کے خوبصورت کھیتوں پر سنہری کمکموں سے سجا ان کا گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے قدموں کی چاپ محسوس کر کے بھی چہرہ اس کی جانب نہیں پھیرا تھا۔ یاسر اسے ذرا فاصلے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ دیوار سے اپنی پوچھ ٹکائے سامنے سجے گھر کو دیکھتا ہوا، نام تو ڈھونڈنے ہی نہیں دیا تم نے۔ زخموں پر نمک چھڑکنے میں اگر کسی کو مہارت حاصل تھی تو وہ تھا یاسر عالم۔ سیدھے لہجے میں بھی بغیر کسی شرمندگی کے کہا تو سلینا نے اس کی جانب دیکھا۔ بتا نہیں سکتے تھے کہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہیں؟ تم نے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تمہیں تو اپنی مہندی دکھانے کی اتنی جلدی تھی۔ سب کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ اف، دادا بھی تھے، چیف انکل بھی، کتنی بری بات ہے۔ اس نے لمحے بھر کو چہرہ اس کی جانب پھیر کر دیکھا تھا۔ اس کی ہتھیلیوں پر مہندی اب تک گیلی تھی۔ کیا سوچیں گے زیادہ سے زیادہ؟ ہاتھ باندھ کر سکون سے پوچھا تھا۔ سلینا نے اس کی جانب تیز نظروں سے دیکھا۔ سوچتے ہوں گے کتنی بے شرم لڑکی ہے، کسی لڑکے کا نام اپنی مہندی میں چھپا کر سب کے سامنے اسے ڈھونڈنے کے لیے کہہ بھی رہی ہے۔ یہ تو پہلی دفعہ اپنے ہاتھ پر میرا نام لکھوانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ ویسے کیا سوچ کر تم نے میرا نام اس لڑکی کو بتایا تھا؟ وہ واقعتاً جاننا چاہتا تھا۔ سلینا نے اس کی جانب چہرہ پھیرا۔ میں نے سوچا ہی نہیں،
بس تمہارا نام ذہن میں آیا تو میں نے کہہ دیا۔ ایسے ہی کام کیا کرو عقل مندی کے، اور کرنے سے پہلے سوچا تو بالکل بھی مت کرو، کہیں وہ کام ٹھیک نہ ہو جائے۔ تالیاں بجانے کی کمی رہ گئی تھی بس۔ اس نے منہ بنا کر گہرا سانس لیا، پھر اس کی جانب گھومی۔ اب میں نیچے کیسے جاؤں گی؟ جیسے اوپر آئی تھی ویسے ہی نیچے بھی جاؤ گی۔ اس کا دل کیا کہ اپنے مہندی والے ہاتھ اس کے اوپر مل دے۔ بدتمیز، ذرا جو اس کے زخموں پر مرہم رکھنا جانتا ہو۔ میں ایسے نہیں جا سکتی، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ اور تم کیا کہہ رہے تھے؟ لاؤ نا نام ڈھونڈوں، دانت پیس کر پوچھا تھا۔ یاسر کے ابرو حیرت سے اوپر کو اٹھ گئے تھے۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ اپنا نام ڈھونڈو، میں تو بس حکم کی پیروی کر رہا تھا۔ بالکل، جیسے تم تو میرے ہر حکم کی پیروی کرتے رہے ہو نا۔ ایک بات بھی طریقے سے مان لو تو غنیمت ہوتی ہے۔ اس نے بگڑے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کے لیے کیا کیا خواری کرتا رہا تھا وہ، اور ایک یہ عقل مند ایکٹریس تھی کہ اس کے کسی احسان کو ماننے پر راضی نہیں تھی۔ تم رہو اپنی مہندی کے ساتھ یہیں، میں نیچے جا رہا ہوں۔ لیکن وہ اسے بے ساختہ ہی آواز دے کر روک چکی تھی۔ وہ اگلے ہی پل ٹھہر گیا تھا، ہلکا سا چہرہ پھیر کر اسے دیکھا۔ دیکھو میری ہتھیلیوں پر مہندی لگی ہے، اور یہ دوپٹہ میرے ہاتھوں پر آگے آ گرا ہے، پلیز اسے میرے کندھے پر پیچھے ٹھیک سے ڈال دو۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا، پھر اس کی جانب اپنا سراپا پھیرا۔ نہیں، میں تو کوئی پیروی نہیں کرتا نا۔ وہ بے ساختہ ہی 2 قدم چل کر قریب آئی تھی، اسے مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ کچھ تھا اس کی شہد رنگ آنکھوں میں کہ وہ لمحے بھر کو ٹھہر سا گیا۔ مہندی لگے ہاتھوں سے پریشان کرتے بالوں کو وہ مشکل پیچھے کرتی، وہ لمحے بھر کے لیے اسے میسمرائز کر گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے کھلے بال زیادہ خوبصورت تھے یا مہندی سے سجی اس کی ہتھیلیاں، یا پھر ان دونوں چیزوں سے الجھتی وہ خود۔ دوپٹہ، اس نے کہا تو وہ یکدم چونکا۔ میکان کے انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا دوپٹہ ہاتھوں سے اٹھا کر کندھوں پر ڈالا۔ وہ اب اسی ہی کو دیکھ رہی تھی، پھر مسکرائی، ویسے ہی جیسے ایک انسان کو دوسرے انسان سے اپنا کام کروانے کے لیے مسکرانا پڑتا ہے۔ اچھا، کیا تم میرے جھمکے کو بالوں سے الگ کر سکتے ہو؟ پلیز، یہ بالوں میں الجھ گیا ہے اور اب الگ نہیں ہو کے دے رہا۔ یہ لڑکی آخر کیوں اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی؟ پہلے مہندی، پھر دوپٹہ اور اب جھمکا۔ اس نے گہرا سانس لے کر لمحے بھر کو اپنے منتشر ہوتے حواس مجتمع کیے تھے، پھر ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے سفید جھمکے میں شہد رنگ بال الجھ گئے تھے۔ ان بالوں کے ساتھ جانے یاسر کے اندر کیا کیا الجھ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بال جھمکے سے علیحدہ کیے، اور اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کسی کام کا کہہ دیتی، وہ تیزی سے زینوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں اب تک خوشگپیاں ہو رہی تھی۔ یاسر آگے بڑھ کر حنیفہ کے ساتھ جا بیٹھا۔ وہ بھی گلابی چہرہ لیے آگے بڑھ آئی تھی۔ سچ شکر کہ کسی نے مہندی والی بات دہرائی نہیں تھی۔ کچھ پل بعد وہ اور سائرہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی تھی، میسم کے ساتھ ٹرالی میں لوازمات سجانے کے لیے۔ میسم جو ہی ٹرالی لے کر باہر کی جانب بڑھا تو سائرہ نے اسے کوہنی سے کھینچ کر پیچھے کیا۔ یہ مہندی کا کیا سین ہے؟ اور اس مہندی میں یاسر کے نام کا کیا سین ہے؟ اس نے گہرا سانس لے کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ کوئی سین نہیں ہے بابا، مہندی والی لڑکی نے مجھ سے کسی لڑکے کا نام پوچھا، مجھے اس وقت محض یاسر کا نام یاد آیا تھا تو میں نے بتا دیا۔ سائرہ اسے مشکوک نظروں سے تک رہی تھی، پھر مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ کتنا پریشان ہو گئی تھی میں تمہارے لیے، اور تم یہاں یاسر کے نام کی مہندیاں لگا رہی ہو۔ وہ اس کی چوٹ پر ہنستی تھی، پھر اس کے ساتھ ہی باہر چلی آئی۔ لاؤنج میں ایک ہی صوفے پر آ بیٹھی۔ یاسر ایجنسی میں ٹھیک سے کام کرتا ہے نا؟ سردار کے پوچھنے پر حنیفہ نے مسکراہٹ دبا کر ایک نظر یاسر پر ڈالی تھی۔ وہ لاپرواہی سے بیٹھا موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ بس تھوڑا کڑوا ہے، باقی کام تو بہت اچھا کرتا ہے۔ سردار نے سر ہلایا تھا۔ یاسر کے کڑوا ہونے کے قصے آخر کہاں مشہور نہیں تھے۔ اچھا، یاسر کو اتوار کے ساتھ مزید 1 دن کی چھٹی بھی چاہیے۔ اور اب اس لاپرواہی سے موبائل پر جھکے لڑکے نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر سردار کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے 1 دن کی مزید چھٹی کیوں چاہیے دادا؟ لاؤنج میں دبی دبی سی ہنسی ابھری تھی۔ سردار نے گویا اسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ حنیفہ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ مل جائے گی سر، کوئی مسئلہ نہیں۔ یاسر نے اپنے کریئر میں بمشکل ہی چھٹی لی ہوگی، اس لیے 1 دن کی چھٹی تو آرام سے مل جائے گی۔ حنیفہ تو تھے ہی دادا کی طرف۔ اس نے گہرا سانس لے کر دوبارہ اپنا سر موبائل پر جھکا لینے میں ہی عافیہ جانی تھی۔ جانے دادا اس کی شادی پر کیا کرنے والے تھے، کہیں اس کی جاب ہی نہ چھڑوا دیں۔ سلینا، آپ کو زیادہ زخم تو نہیں آئے تھے؟ حنیفہ کے پوچھنے پر یاسر نے بے ساختہ سر اٹھا کر سلینا کی جانب دیکھا تھا۔ دادا بھی بغور اس کا چہرہ جانچ رہے تھے، اور وہ اپنے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو تشکر سے مسکرائی، پھر یاسر کی جانب انہی شکر گزار آنکھوں سے دیکھا۔ نہیں انکل،
یاسر اور ساحر نے بر وقت پہنچ کر معاملات سنبھال لیے تھے، نہیں تو وہاں سے میرا صحیح سلامت نکلنا ناممکن تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی گہری سانس لی تھی۔ آپ کو یہاں لانے کا فیصلہ بہت اچھا تھا، اب آپ ایٹ لیسٹ ایک ہفتہ تو سکون سے گزار سکتی ہیں۔ اس نے سر ہلا کر سردار کو دیکھا تھا۔ وہ ان کی مہمان نوازی اور بلند اخلاق کا بدلہ ساری زندگی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے ہی پل چائے کا دور چلا اور پھر سب لاؤنج سے چھٹ گئے۔ ارمان اور یاسر اسٹڈی کی جانے بڑھ گئے تھے۔ سائرہ اور سلینا اس کے عارضی کمرے میں چلی آئی تھی۔ سردار اور حنیفہ اٹھ کر باہر سبزہ زار میں آ بیٹھے تھے۔ سبزہ زار پر گھاس کی سوندھی سی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ حنیفہ اداس آنکھیں لیے گھاس کے گتوں کو تک رہے تھے۔ سردار نے ایک نگاہ ان پر ڈالی۔ سلینا کو بتایا نہیں تم نے؟ ان کی نرم آواز ابھری تھی۔ حنیفہ نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ ہمت ہی نہیں ہو سکی سر، لگتا ہے ساری زندگی ہمت نہیں کر پاؤں گا۔ ان کی آواز میں گہری اداسی عود آئی تھی۔ چند پل سردار خاموش سے ہو گئے تھے۔ ہمت تو کرنی پڑے گی نا، وہ بچی اپنے باپ کے سائے کے لیے ساری زندگی تڑپتی آئی ہے۔ تم اب بھی بزدلی کا ہاتھ تھامے رہ کر اسے مزید مایوس کر رہے ہو۔ اسے کیا، ایسے تو تم خود کو بھی بہت مایوس کر رہے ہو۔ اب تم اتنے بارسوخ اور طاقتور ہو کہ اسے سہارا دے سکو، ایسے میں خود کو اتنی پیاری بیٹی سے محروم رکھنا سراسر زیادتی ہوگی مظہر۔ ان کی آواز میں بہت محبت تھی۔ حنیفہ مظہر کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہی تو غم ہے سر، جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں اس کی زندگی میں موجود نہیں تھا۔ اب جب وہ حالات سے خود مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئی ہے تو میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ اسے بتا دوں۔ وہ اگر پوچھ لے گی کہ میں اتنے سال کہاں تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سردار ان کے دکھ کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ مزید اصرار کر کے انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں مظہر، لیکن اپنی کوتاہی کا سوگ مناتے ہوئے تم سلینا جیسی رحمت سے محروم ہوتے جا رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ اس کا دل بغض رکھنے جیسی ہر چیز سے پاک ہے۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گی؟ ایک یقین دہانی، ایک جواب۔ سردار نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ سلینا زیادہ دیر تک اپنے باپ سے ناراض نہیں رہ پائے گی۔ پتھریلی روش پر اندر کی جانب قدم رکھا جاتا تو لکڑی کا ٹھنڈا سا محل موجود تھا۔ زینوں کے اس پار سلینا اور سائرہ کمرے میں لگے بیڈ پر بڑا چمان تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے کپڑے اور جیولری دکھا رہی تھی۔ میک اپ کا ضروری سامان بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ سلینا کو کپڑے خاصے اچھے لگے تھے، روایتی سے دوپٹے والے کپڑے جو اس نے عرصہ ہوا پہننے چھوڑ دیے تھے۔ وہ انہیں پہننے کے لیے بہت خوش تھی۔ سائرہ نے اس کا چہرہ لمحے بھر کو دیکھا، پھر درمیان سے سامان ہٹا کر اس کے مہندی رچے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا اشارہ سمجھتی تھی، اسی لیے ہلکی سی اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلایا۔ تم بتاؤ، کیا میرے پاس ٹھیک ہونے کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ ایکٹریسز کے پاس مسکرا کر نظر انداز کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا سائرہ۔ یہ تو عام لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کا رد عمل دینا افورڈ کر سکتے ہیں، ہمیں تو مرتے دم تک مسکرانا ہوتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آنٹی اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ انہوں نے لان شارکس کو تمہارا پتہ دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ بہت ہی عجیب تھا۔ اس نے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا، وہاں عمر کی چند کالز موجود تھیں۔ لیکن اس عجیب سی زندگی میں بھی میرے پاس اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اگر میں ناشکری کروں گی تو معاف نہیں کی جاؤں گی۔ دیکھو نا، تم ہو میرے ساتھ۔ چیف میرا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے میرے لیے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے مجھے باڈی گارڈ اسائن کیے ہیں۔ حالانکہ ساحر اور یاسر جیسے گارڈز کو ہائر کرنے کی حیثیت نہیں تھی میری۔ پھر یاسر اور ساحر میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میری فیملی مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن عمر میرے لیے کبھی پریشان ہونا نہیں چھوڑ سکا۔ اور دادا، وہ اتنے رحم دل اور شفیق ہیں کہ میری زندگی سے ہر گلے دور ہو گئے ہیں۔ جس کی زندگی میں اتنے سارے لوگ اس کا خیال رکھنے کے لیے ہوں، وہ اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر کون ہوگا؟ سائرہ اسے چند پل دیکھتی رہی تھی۔ وہ اتنی منفی زندگی میں آخر اتنے مثبت پہلو کہاں سے ڈھونڈ لاتی تھی بھلا؟ اور میں جانتی ہوں کہ یہ سب لوگ میری زندگی میں عارضی ہیں۔ یاسر، ساحر، دادا، چیف، تم لوگوں سے میرے خون کے رشتے نہیں ہیں، لیکن میں فی الحال ایسی کوئی بات نہیں سوچنا چاہتی۔ میں اس بارے میں سوچ کر اپنا آج تلخ نہیں کرنا چاہتی۔ میرا کل بہت تلخ تھا اور آنے والا کل اس سے بھی زیادہ تلخ ہوگا، میں جانتی ہوں، لیکن میں اس آنے والے دن کی اذیت اس دن میں شامل نہیں کرنا چاہتی۔ میں کل کی اذیت محض کل گزارنا چاہتی ہوں۔
میں وہ آج نہیں گزارنا چاہتی۔ میں اگلے لمحے کی اذیت اس لمحے نہیں گزارنا چاہتی۔ میں اس لمحے کی اذیت کو اسی لمحے گزارنا چاہتی ہوں۔ جانتی ہو، جب میں ہاسپٹل میں حملے کے بعد ایڈمٹ تھی تب کسی نے نیم بے ہوشی کی حالت میں مجھے ایک سطر گنگنا کر سنائی تھی۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنا چاہا کہ وہ کون سی سطر تھی جو اس کی سماعت میں رہ گئی تھی۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی، اپنے رخسار پر ہاتھ کی پشت رکھی۔ کسی نے میرے انتہائی قریب آ کر کہا تھا،